نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، توحید پر گامزن رہنے کی اللہ نے توفیق بخشی، حالت توحید میں اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بھی دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک بہترین موقع اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی کے تقریباً 11 مہینے رمضان کے بعد سے اب تک کے 11 مہینوں میں ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے ایک اور موقع اللہ رب العالمین لا رہا ہے رمضان کی شکل میں۔ رمضان المبارک انشاءاللہ ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اسی مقصد سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا کہ استقبال رمضان ہو، کہ رمضان کا میں اور آپ رمضان کی تیاری کرے اور رمضان کے احکام و مسائل جانے، رمضان کے روزے اور رمضان کے اوقات کی قدر پہچانے اور اس کی پوری احکام و مسائل جانتے ہوئے صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کر سکے۔ اس مناسبت سے آج الحمدللہ ذمہ داران نے پروگرام رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو پوری مکمل طور پر اللہ رب العالمین عبادت کرنے کی اور رمضان سے مکمل مستفید ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ معزز حاضرین، آپ جن کے زندگیوں میں رمضان 40 سال 50 سال 20 سال 10 سال آیا ہے، ہر ایک اپنی زندگی میں رمضان کے آنے سے لے کر رمضان کے رخصت ہونے تک رمضان کے بارے میں، رمضان کے مسائل ہو فضائل ہو تمام جانتے آئے ہیں۔ بار بار آپ کو سنایا جا رہا ہے اور بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر ایسے ایسے کرنی چاہیے۔ بس آج آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتائی جائے گی، مجھے اور آپ کو یہی ہے کہ بس رمضان کے تعلق سے جو باتیں میں اور آپ جانتے ہیں اس کو پھر سے یاد دلوایا جاتا ہے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمن، لوگوں کو یاد دلاؤ، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں یاد دلاؤ تاکہ ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آج وہی چیز مجھے اور آپ کو یاد دلائی جا رہی ہے آج کہ آپ بار بار جو رمضان آیا، گزشتہ سال جیسے رمضان کی بے قدری کر کر ہم نے رمضان کو گزار دیا نا، بیکار کر دیا نا رمضان کو، اس مرتبہ ویسے بیکار نہ کرے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو جمع کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ رمضان آیا اور ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے، تو آنے سے پہلے جو رمضان ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اس رمضان کے آنے سے پہلے اس کے فضائل کو جانے، مسائل کو جانے، جانکاری ہو کہ کتنی عظیمت والا مہینہ آ رہا ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، کتنی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو آنے کے بعد اس مہینے کی قدر مجھے اور آپ کو کیسی کرنی ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے میں اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے تعلق سے اور اس کے روزوں کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا، مختصر طور پر تم جان لیں۔
اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، روزوں کو ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اور یہ عمل تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ بولتے نا انہوں بھی کرے بھئی تمہیں کرنے کیا ہوا، انہوں کر ڈالے تمہیں کرنے سوچتے ہی کیا، بولتے نہیں بولتے ہمارے معاملے میں بھی۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے تم سے پہلے کی امتوں نے کر دیا ہے کام، یہ تمہارے لیے نیا نہیں ہے۔ تم سے پہلے کی امتوں نے روزہ رکھ دیا ہے، تم سے پہلے گزری ہوئی جتنی امتیں آئی سب پر روزے تھے، تم کیا تمہارے اوپر وزن ڈال رہا ہے اسلام سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے آپ پر کیا گیا روزہ جو اللہ رب العالمین نے آپ پر جو فرض کیا ہے یہ قدیم ہے، تمہارے لیے نیا نہیں ہے یہ عمل۔ تو لعلکم تتقون، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کس وجہ سے تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو، تم اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کی فکر کر سکو، تم اپنی آخرت کی تیاری کر سکو، اپنی بگڑی ہوئی دنیا کو سدھار سکو، اور اپنے رب کو راضی کر کر دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بن سکو۔ اس مقصد کے تحت تمہارے لیے روزہ ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ تمہارا بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے بھوکے رہنے سے، تمہارے رمضان کے روزے رکھنے سے تمہاری آخرت بننے والی ہے، صرف تمہارا فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ میں مفہوم آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، تمام جن جو بھی مکلف ہے، یہ سب مل کر اللہ کی عبادت کر دے، مطیع اور فرما بردار بن جائے، تب بھی اللہ کی قدرت میں رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں، اضافہ ہونے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں۔ اور اس کے برعکس یہ مکمل، یہ سارے لوگ جن اور انس جتنے لوگ ہیں یہ سارے مکلف اللہ کے نافرمان بن جائے، گنہگار بن جائے، تب بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو نقصان ہونے والا نہیں۔ تو یہ جو عبادت میں اور آپ کر رہے ہیں یہ خالص اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا فائدہ۔ جو بندہ جتنی نیکی کر لے، جو بندہ جتنا رب کو راضی کر لے، جو بندہ روزہ رکھے اور اس کے روزے کی مقدار، اس کی روزے کی کوالٹی جس قدر ہوگی اللہ کے پاس اس قدر اس کا اجر ہوگا۔ آگے حدیث آئیں گی آپ کو تفصیل سے، تو مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رمضان کے روزے فرض کر دیا، آگے اللہ رب العالمین نے کہا ایام معدودات، یہ رمضان کے روزے ہم تمہارے گنتی کے چند دن تم پر ہم نے فرض کیا۔ سال میں 6 مہینے فرض نہیں کیا، سال میں 100 دن فرض نہیں کیا، سال میں اتنے 2-4 مہینے اللہ نے فرض نہیں کیا، مختصر طور پر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ہم نے گنتی کے چند دن تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ روزہ جو تمہارے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے صرف گنتی کے چند دن ہیں، جس طرح تمہارے زندگی بھی چند دن کی ہے ویسے بھی روزے چند دن کے ہی ہیں۔ تمہاری زندگی بھی صرف چند دن ہی ہے نا، کتنے دن زندہ رہو گے؟ چند دن، کوئی اس کا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ جب قیامت کے دن کہا جائے گا انسان کو دنیا میں کتنے دن گزارا، تو کیا کہے گا انسان؟ فقط لبثت یوما او بعض یوم، میں نے ایک دن یا آدھا حصہ، کچھ ایک نماز کا جو وقفہ رہتا چھوٹا مختصر سا، وہ وقت شاید میں دنیا میں زندگی گزارا، بہت کم مدت ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ انسان ایک دن بھی زندگی گزارنے کو نہیں مانتا قیامت کے دن۔ دنیا کی زندگی قیامت کے دن کے سامنے مختصر سا وقت ہے، بہت مختصر سا وقت ہے۔
عام طور پر جیسے سمجھو کہ ہم نے نماز کا وقت، ظہر کا وقت لے لو یا فجر کا وقت لے لو، عشاء کا وقت کتنا وقت رہے گا؟ 10 منٹ 15 منٹ. تو جیسا یہ دن میں مختصر چھوٹا وقت رہتا، یہ پوری زندگی قیامت کے سامنے اتنی بھی نہیں رہتی ہماری. لیکن اس دنیا کو حاصل کرنے، اس دنیا کو کمانے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ایام معدودات بتا کر مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے بڑے مختصر سے ایام ہیں، بہت گنتی کے چند دن ہیں. کیا آپ اور میں میری زندگی میں کتنی مرتبہ یہ جملہ نہیں بولے، رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا، معلوم نہیں ہوا؟ بولے نہیں بولے؟ بڑے تیزی سے چل گیا بھائی رمضان، معلوم ہی چھوا نہیں، رمضان آیا بھی چلے گیا بھی، بڑا چل گیا. بڑی تکلیف کے ساتھ ہم بول لیتے ہیں آپس میں. تو یہی ہے رمضان. اصل میں گنتی کے چند دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ گھڑی میں جو کانٹا گھومتا ہے نا، گھڑی کا جو کانٹا گھومتا ہے اس سے بھی اسپیڈ پھرتا ہے رمضان کا مہینہ. مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایام معدودات ہیں کہ بڑے ہی مختصر اور بہت ہی محدود ایام ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں. اور یہ رمضان جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن سے جوڑا ہے، اسی رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. اور یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت دیتی ہے، جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہ قرآن کی شان وہ ہے جو قرآن سے عبرت لینا چاہتا ہے. قرآن میں ذکر کردہ واقعات ان کے لیے عبرت ہے. جو قرآن میں جو واقعات اللہ رب العالمین دیتے ہیں، بیان کیا ہے، اس سے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے سبق دیتی ہے. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کو جس کیٹیگری کا بھی انسان ہو اس کیٹیگری سے اس کو سمجھایا گیا ہے. ان پڑھ ہے تو ان پڑھ کے انداز میں اس کو سمجھایا گیا، ایک پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے انداز میں اس کو سمجھایا گیا، ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے انداز میں قرآن اس کو سمجھاتا ہے، ایک انجینئر ہے تو ایک انجینئر کے انداز میں، سائنٹسٹ کے انداز میں اس کو قرآن سمجھاتا ہے. اور ایک کسان ہے، ایک کھیتی باڑی کرنے والا انسان ہے جو کبھی اسکول نہیں گیا تو قیامت کے بارے میں قرآن اس کو اس کے انداز میں سمجھاتا ہے. یہ قرآن کی شان ہے. قرآن کسانوں کو، کھیتی باڑی کرنے والوں کو، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ویسے آدمیوں کو قرآن کیسے سمجھاتا ہے معلوم ہے؟ حشر کے بارے میں قرآن کہتا ہے جیسا تم زمین میں بیج بوتے ہو نا، اناج تیار ہو جاتا ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، کٹائی کا وقت آتا ہے، فصل کو کاٹ کر تم وہاں سے لے جا کر جیسے تم دوسرے جگہ رکھ دیتے ہو، پھر اس کو جنگل سے نکال کر کھلیان میں لاتے ہو، کھلیان سے نکال کر میدان میں لاتے ہو، ہم بھی تمہیں زمین میں بوئے ہیں، پھر زمین سے تمہیں نکال کر حشر کے میدان میں لانے والے ہیں. یہ قرآن نے ایک کسان کو سمجھایا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کو سمجھایا ہے. جس انداز کا انسان پڑھا لکھا، جس انداز سے انسان سمجھتا ہے قرآن ویسے انداز سے اسے سمجھاتا ہے. ایسی کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے. اتنی بابرکت کتاب ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو اس کے انداز میں سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر، انسان کے زندگی کے اندر، انسان کے زندگی کے اندر یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل ہے، یہ اس کے عضو ہے، اس کے یہ انگلیوں کے پور ہے. یہ ساری چیزیں اشارہ کر کر بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتا ہے جب ڈاکٹر پوری اپنی ڈاکٹری ختم کر لیتا ہے. اگر وہ قرآن کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ میں اتنے سال محنت کرنے کے بعد ایک چیز معلوم ہوئی اور قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. ایک سائنٹسٹ دنیا چھان بین کر آتا ہے، تب وہ قرآن کھول کر دیکھتا ہے تو ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. پریشان ہو جاتا ہے ایک سائنٹسٹ. تو قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن ہر کیٹیگری والے کو سمجھاتا ہے، عقل رکھنے والے کو بھی سمجھاتا ہے، جاہلوں کو بھی ڈانٹتے ہوئے بتاتا ہے کہ تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں عقل نہیں ہے،
اس انداز سے بھی سمجھاتا ہے قرآن۔ یہ قرآن کی شان ہے، لہٰذا قرآن کو کثرت سے اس مہینے میں پڑھنی چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول سے جوڑ کر مجھے اور آپ کو بتایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مقدس کتاب کا نزول کیا گیا۔ یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے اس بابرکت مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اور جب قرآن کو نازل کیا گیا رمضان کے اندر تو رمضان بھی بابرکت ہو گیا، اور فی نفسہ ہی رمضان کی نعمتیں، رمضان کے احکام و مسائل آپ جانتے جائیں گے تو اور اس کی فضیلتیں آپ جانتے جائیں گے تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے عام دنوں میں انسان ایک نفل روزہ رکھتا ہے، ایک نفل روزہ۔ نفل روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں؟ جب انسان ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اس نفل روزے کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دوری کر دی جاتی ہے۔ 70 سال دور ہو جاتا ہے جہنم کی آگ سے، ایک نفل روزے کی بات ہے۔ تو بتاؤ جب فرض روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں تو اس کا کیا اس کا انعام رہے گا، اس کا اکرام رہے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھو۔ ایک نفل انسان اپنی چوائس سے، اپنی خواہش سے رکھ لیتا ہے، جبکہ اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا، نبی نے اس پر واجب نہیں کہا، نبی نے بھی نہیں، اللہ نے بھی کچھ بھی نہیں، میری خواہش ہوئی کہ چلو کل ایک روزہ رکھ لوں، میں روزہ رکھ لیا، نفل روزہ عام دنوں میں۔ جب روزہ رکھ لیتا ہوں نفل روزہ تو اس کی برکت، اس کا فائدہ، اس کی وجہ سے ہونے والا فائدے اور اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ 70 سال جہنم کی دوری اسے دی جائے گی۔ تو بتاؤ ایک فرض روزہ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ رکھتا ہو تو کتنے ہزار سال کی دوری دی سکتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تو اتنا بابرکت مہینہ مجھ پر اور آپ پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، بہت جلد مجھ پر اور آپ پر آ رہا ہے۔ ایسی حالت میں مجھے اور آپ کو کیا کرنی چاہیے کہ آئیے مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ ایسی حالات میں ان دنوں میں کیا کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو جاننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان رمضان کے روزوں کے ساتھ رمضان کے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فوراً اللہ نے کیا کہہ دیا معلوم ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رمضان کے روزہ کا ذکر چل رہا ہے، رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ نے بیچ میں ایک آیت کا ذکر کر دیا۔ اچانک دیکھنے کو تو ظاہراً الگ دکھ رہی ہے، کیا ہے؟ رمضان کے روزے، اور اس میں کہا گیا جب کوئی بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کہو کہ میں اس سے قریب ہوں، اور جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں سن لیتا ہوں۔ ارے رمضان کے روزے اور دعا کا کیا تعلق ہے ظاہراً؟ حقیقت میں یہ تعلق بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے کہ رمضان میں انسان کثرت سے دعا کرنا چاہیے، بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے، اپنے رب سے محبت، اپنے لو لگانا چاہیے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے میں اپنا وقت گزار دینا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے رب کو منانے کے لیے سجدوں میں دعاؤں میں لگ جانا چاہیے، اپنی پیٹ اور اپنی ناک کو رگڑتے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے اس جگہ بھیگ جانا چاہیے۔ ایسا رمضان مجھے اور آپ کو گزارنی چاہیے۔ لیکن بولو کہ ایسا رمضان کبھی میں اور آپ نے گزارا ہے؟ کبھی گزرا میرا اور آپ کا رمضان؟ جس جانماز پر میں اور آپ نماز پڑھتے ہو، روتے اس جانماز پر کبھی آنسو گرے؟ کبھی اس جگہ پر آنسو گرے آنکھوں کے؟ کبھی ذرا آنکھ سے پانی ٹپکا وہاں پر؟ ایسی عبادت کبھی ہوئی میری اور آپ کی؟ لیکن ہم پکے مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارا دل آمدہ نہیں عبادت کے لیے، ہمارا جسم جھکتا نہیں نماز کے لیے، پیٹ بھر سحری کر لیا تو اور سو گیا، نماز بعد میں، فجر بعد میں پڑھ لیں گے، اس لیے کہ پیٹ بھر کھانا کھایا، فجر کی نماز کو جا نہیں سکتا، رات میں دبا کو کھا لیا، عشاء کی نماز کو نہیں جا سک رہا ہے، دوا کو دعوت رہی گئے اور دوا کو کھا لیے، پیٹ بھر گیا، ڈکار آ رہے، حضرت آج نہیں لو کل سے پکی نماز پورے پڑھ لیتا ہوں، جا کر گھر میں جا کر لیٹ گئے۔ کیا ہے زندگی؟ کیا اسی لیے آیا ہے رمضان اسی لیے آیا ہے؟ غیروں کے سامنے ہم نے اس قدر بدنام کر دیا رمضان کو کہ اس کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بتا دیا۔ فوڈ فیسٹیول، کیا رمضان کا نام فوڈ فیسٹیول ہے؟ کھانے پینے کی عید ہے؟
کتنے شرم کی بات ہے مسلمانوں، کتنی بے غیرت کی بات ہے، کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ ہم نے اسلام کو ایسے بدنام کیا کہ اس کو فوڈ فیسٹیول کہہ رہے غیر مسلم، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والا ہے غیر مسلم، ہم مسلمانوں سے کہہ رہا کہ تمہارا فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کے رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا، روزے رکھنے کا مہینہ کہا، اور ہم مسلمانوں نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، فوڈ فیسٹیول بنا لیا؟ کیا ہم نے اسلام کے ساتھ معاملہ کیا؟ کون سا اچھا معاملہ کیا؟ اس لیے تو ہم پر جوتے پڑ رہے ہیں، اس لیے تو ہم پر ظلم کی چکیاں پیسی جا رہی ہے، اس لیے تو ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ معصوم بچوں کے خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، ہماری مسلمان عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم نے اسلام کی بے عزتی کی ہے، ہم نے اسلام کی عزت اور اس کی قدر کی توہین ہم نے کی، غیر نہیں، ہم مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہم شرم نہیں کہ ہم دوسروں کو الزام لگاتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی، ذرا بولو میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے گھر کے بچے رمضان کے مہینے میں گھر میں کتنی دیر رہتے ہیں، مسجد میں کتنی دیر رہتے ہیں، اور فوڈ کاؤنٹروں پہ کتنی دیر رہتے ہیں؟ بتاؤ، فوڈ کاؤنٹروں پہ کتنی دیر رہتے ہیں؟ ہمارے ہاں فوڈ سٹال لگتے ہیں، پنجا سینٹر میں لگا لو یا کہیں اور لگا لو، کہ ہمارے مسلمانوں کا حال کہہ رہا ہوں کہ فوڈ کاؤنٹر پہ، فوڈ سٹالز کے پاس ہمارے مسلم بچے کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، جتنا ٹائم مسجد میں لگانا چاہیے اس کی کوئی قدر نہیں ہمیں، لیکن ہمارا ٹائم پاس ہوگا تو فوڈ سینٹر، فوڈ کاؤنٹر پہ ختم ہوگا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ افطار کرتا ہے، نکل جاتا ہے، آرام سے کام دیکھ لیا، دکان وکان کا کام ہو گیا، نکل گئے، سیدھا چلے گئے مارکیٹ، چلو کھانے پینے کا، وہاں جائیں گے حلیم کھائیں گے، وہاں جائیں گے وہ کھائیں گے، وہاں جائیں گے وہ کھائیں گے، کھا کے پی کے بیچارہ 12-1 بجے گھر کو آتا ہے، اب سحری میں بڑے مشکل سے اٹھ پاتا ہے، یا اٹھا تو بھی کھا کر وہیں پہ سو جاتا ہے، فجر گئی، رات میں عشاء تو چلی گئی، اس لیے کہ بیچارہ مغرب کے بعد کھا کر پھرنا لگا تو عشاء چلی گئی، اور گھر کو آگو سحری کر کے کھا کے سویا تو فجر چلے گی۔ تو بتاؤ ایسے روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے ایسے روزے کی اللہ کو؟ اس لیے آیا رمضان۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس کے وقت کی قدر کرے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو، روٹے ہوئے رب کو منانے میں اولا وقت نکالو، اپنے گھر کے مسائل، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اللہ سے ذکر کرو۔ جا کو بازو والے کو آدھا گھنٹہ بولتے ہیں ہمیں ایسا ہے ویسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا کرا، یہ ایسا ہوا، ہمارے گھر میں ایسا ہوا، سب بولتے میں اور آپ، لیکن افسوس ہے کہ جس رب کے سامنے اپنی آنکھوں کے آنسو کو ٹپکا کر بولنا ہے وہ نہیں بولتے، اللہ کے سامنے ذکر نہیں کرتے میں اور آپ اپنے گھر کے تکلیفوں کو، اڑوس پڑوس میں بولتے، فرینڈس میں بولتے، رشتہ داروں میں بولتے، لیکن دوستو اللہ سے ذکر کرو، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین، ہے کوئی میرا وہ بندہ جو اپنے تکلیفوں کو دور کروانا چاہتا ہے کوئی میرا بندہ جو اپنی بیماریوں کو شفاؤں میں بدلوانا چاہتا ہے کوئی وہ بندہ جو دن بھر گناہوں کے دلدل میں پھنسا تھا، رات کے ہوتے ہوئے آئے اور میرے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے کوئی وہ بندہ جو اپنی راتوں کو گناہوں میں بسا رہا تھا، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ آؤ میں اپنے